ڈاکٹر فضان باری 100 سال ہو گئے ہیں وومنس موومنٹ کو، کیا پارلیمنٹ میں ایڈیکویٹ ریپرزنٹیشن ہے خواتین کی؟ دیکھیں اگر آپ کہیں پاکستان میں عورتیں 48% ہیں تو 48 52 نہیں 48% بدقسمتی سے، اور اکثر لوگ بڑے مزے سے یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹیرینز کو بھی میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھئی ہم عورتیں 52% ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان دنیا کے چند بدقسمت ممالک میں سے ہے جہاں پہ عورتیں مردوں سے کم ہیں، ورنہ پوری دنیا کے اندر یا 50% ہیں یا عورتیں تھوڑی سی مردوں سے زیادہ ہیں. تو جنرلی اسپیکنگ 50% پاپولیشن ہے اور دنیا میں، لیکن پاکستان میں 48% ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورتیں جو ہیں بہت زیادہ ڈسکریمنیشن کی وجہ سے، جیسے انفنٹ مرٹیلٹی ریٹ چھوٹی بچیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ہائیسٹ دنیا میں اور اس ریجن میں جو مٹرنل مرٹیلٹی ریٹ ہے، یعنی کہ کیونکہ عورتوں کی جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ریپیٹڈ پریگننسی، جلدی بچے پیدا کرنا، اور اس میں مٹرنل مرٹیلٹی، ہیلتھ کیئر نہیں ہے. بہت عورتیں ابھی بھی ہماری 600 عورتیں مر جاتی ہیں، ایک لاکھ جو لائف برتھ کے پیچھے 600 عورتیں ہماری مرتی ہیں، جو ہائیسٹ ہے. ریپرزنٹیشن ایڈیکویٹ ہے؟ اچھا میں اسی کی طرف آ رہی تھی. تو اگر اس طرح سے آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ابھی بھی عورتیں جو ہماری ہیں 17% آپ نے ریزرو کوٹا دیا، اور پھر کچھ اوپر تو 22% کے قریب آتی ہیں. اس سے ایک تو یہ نہیں ہے، دونوں چیزیں اہم ہیں. میں سمجھتی ہوں ریپرزنٹیشن پہلا سٹیپ ہے، عورتوں کی پارٹیسپیشن ہائیسٹ جو ہمارے ڈیسیژن میکنگ 50% ہونا چاہیے، یا نہیں میں پارٹیز کو کوٹا کرنا چاہیے کہ 50% سیٹس ہیو ٹو گو ٹو وومن افرمیٹیو ایکشن؟ جی بالکل اس طرح کے کوٹاز نہیں. ایس کوٹا ہمیں اس طریقے سے دینا چاہیے کہ جس میں عورتیں جو ہیں ان کی کانسٹیٹوئنسی بیس بنے، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آئے. اور اس کی ایک صورت یہی ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ مینڈیٹری کر دیں کہ وہ جو ہے وہ خواتین کو ٹکٹ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن خواتین کو وہ ٹکٹ دیں گی وہ جیت کے اسمبلیوں میں آئیں گی، کیونکہ وہ پھر ان خواتین کو انہی کانسٹیٹوئنسی میں دیں گی ٹکٹ جہاں انہوں نے ہارنا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈبل ہمیں 2 پرونگ اسٹریٹجی رکھنی چاہیے. ایک ہمیں فکس کوٹا ہم دیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کو دینا، اور دوسرا پارٹی لیول پہ آپ کوٹاز دیں تاکہ پارٹیز جو ہیں وہ بھی عورتوں کو فیل کریں. اور اگر آپ نے کوٹا پارلیمنٹ کے اندر دینا ہے، مثال کے طور پہ اگر 33% دینا ہے آپ نے، جو ہم کہتے ہیں کیونکہ سیڈو کی ریکوائرمنٹ ہے 33%، تو اس کے لیے ہمیں صرف موڈیلٹی آف الیکشن بدلنا ہوگا. یعنی کہ عورتیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے پارلیمنٹ میں، جب وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آئیں گی تو ظاہر ہے کہ ان کی کوئی کانسٹیٹوئنسی ہوگی، وہ کسی کو اکاؤنٹیبل ہوں گی. ابھی تو وہ صرف اپنی سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل ہے. اور پھر اس میں یہ ہوگا کہ وہ عورتیں سامنے آئیں گی جنہوں نے عورتوں کے حوالے سے یا مظلوم طبقات کے حوالے سے یا پسماندہ طبقات کے حوالے سے یا سماجی انصاف کی تحریکوں میں جو ایکٹیو رہی ہیں. وہ نہیں عورتیں جو کسی کی بیوی ہیں اور بیگمات ہیں اور وہ اسمبلیوں میں نہیں پہنچیں گی، بلکہ پھر ہر طبقے کی ایک مزدور عورت بھی آئے گی پارلیمنٹ کے اندر. نہیں، افرمیٹیو ایکشن اس طریقے سے چاہیے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں آپ ہر طبقے کی عورت جو ہے وہ آ سکے. اس کے اندر آپ کو صاحبہ پارلیمنٹ کی جب آپ کارکردگی دیکھتی ہیں تو جو وومن پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی کارکردگی آپ کو بہتر نظر آتی ہے ایشوز ریز کرنے کے حوالے سے، یا جو 63 ایئرز سے مردوں کے ہاتھ میں چل رہا ہے نظام ان کی کارکردگی بہتر؟ دیکھیے مجھے پہلے تو اس سوال کی فارمولیشن پہ اعتراض ہے. آپ کہہ رہے ہیں اتنے عرصے سے مرد ہیں، کیا خالی مین اونلی کے اوپر کبھی کا سوال ہوا ہے کہ مرد اتنی دیر سے حکمران ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر ہیں تو انہوں نے معاشرے کو کتنا بدل دیا ہے کہ اب آپ عورتوں پہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کو تو ابھی دوسری پارلیمنٹ ہے جس کے اندر وہ اس کوٹا کے اندر آئی ہیں. سوال یہی ہے کہ اگر عورتوں کی نمائندگی زیادہ ہو تو کیا ابھی تک جو پرفارمنس آ رہی ہے مزید ہوپ کی بہتر جو اس وقت بھی ہیں، تو اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ ممبرز بل سب سے زیادہ عورتیں لے کے آتی ہیں، سوال عورتیں زیادہ کرتی ہیں. دس از ڈیٹا اویلیبل. ان کی کمیٹیوں کے اندر کارکردگی بہتر ہے، وہ زیادہ سیریس ہیں، وہ زیادہ ہم جب کوئی کیپیسٹی بلڈنگ یا بریفنگ کرتے ہیں اس کے اندر عورتیں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں جاننے کے لیے، پوچھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اور انفیکٹ آپ دیکھیں کہ جو مرد ہیں وہ اس کو بہت ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں. جب بھی کوئی پڑھنے لکھنے کا ایشو ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ویمن پارلیمنٹیرینز کو بتائیں ان کا تو ہلکا نہیں ہے، تو یہ کر سکتے ہیں. سو ان اے وے وہ شاید ایکول ممبرز بھی کنسیڈر نہیں ہوتی ہیں جو خواتین ہیں اس کے اندر. جو یہ بات کر رہی ہیں نا کہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو کے آئیں، سو بالکل ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو کے آئیں، ان کی اپنا ایک حلقہ ہو، چاہے آپ ویمن اونلی کنسٹیچوئنسیز کر دیں، چاہے آپ
پولیٹیکل پارٹیز کو باؤنڈ کر دیں یا وہ سوری ویمن اونلی کانسٹیٹوینسی، آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دیٹ، کیونکہ عورتوں کی تحریک میں جی، اس پہ but بہت کسی بھی- کام ہوا ہے. اس پہ ڈیبیٹ ڈسکشن ہونی چاہیے. کسی بھی طریقے سے، لیکن has to، کیونکہ ہم خالی ٹوکن ریپرزنٹیشن کے پارلیمنٹ بنا ہے. صاحبہ ویری کوئکلی ایک بات کی آسیہ نے کہ وہاں پہ بھی بالکل صحیح بات کی ہے. پارلیمنٹ میں بھی ہراسمنٹ ہے اگینسٹ وومن پارلیمنٹ. ایبسولوٹلی ہے. کس قسم کی harassment؟ یہی جو بات ابھی ہوئی ہے کہ ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم ریزرو سیٹس پہ آئے ہیں ہمیں نہیں سیریسلی لیا جاتا. ہم جتنی بھی محنت کر لیں، ہم وہی ریزرو سیٹ ہے نا، کر لیں اپنی لکھت پڑھت، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں اور ان سے زیادہ گھومتے ہیں، ان سے زیادہ ایشوز پہ ہوتا ہے، پھر مشکل سے تھوڑی عزت بنتی ہے اور اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اتنی سی عزت کے لیے. تو ان کی عزت کے پیچھے تو ہم ہے نہیں، ہمیں ان کا اسٹیمپ آف اپروول تو چاہیے نہیں، ہم اس لیے بھاگ دوڑ کر نہیں رہے. لیکن میرا اپنا اس پہ موقف یہ ہے کہ ریزرو سیٹ از اونلی اے کرچ. آپ نے ایک دفعہ کرچ دے دیا کسی کو، تو آپ سیکنڈ ٹائم کسی اور پروفیشنل عورت کو وہ کرچ دیں تاکہ وہ اس میدان میں آ سکے. سیکنڈ ٹائم آپ سب کو ڈائریکٹلی کوشش کر کے ان کو ڈائریکٹ فیلڈ میں ڈالیں. شاید جیت ہو شاید ہار ہو، لیکن سب کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک کرچ ہے، کیونکہ اس میں عزت نہیں ہے، اس کرچ میں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ ریزروڈ ہیں. آپ کو کسی سلیکشن کے بنیاد پہ، اور کچھ سلیکشن اچھی ہوئی ہیں، کچھ سلیکشن بگ مارٹ ٹائپ ہوئی ہیں، کچھ سلیکشن پروفیشنل بیسس پہ ہوئی ہیں. ساری سلیکشن بری نہیں ہے، کچھ پروفیشنل عورتیں بھی آئی ہیں. لیکن یہ جو کوٹا فار پروفیشنلز ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن وہ پھر 60 سالوں کے لیے وہ عورتیں وہ جو ہیں قبضہ نہ کریں ان ریزرو سیٹوں پہ کہ جیسے کہ ان کا حق بنتا ہے. اور اس کو قبضہ کرنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ صرف اپنی پارٹیز کو، پارٹی ہیڈز کو یا پارٹی کے جو ہیں ان کو خوش رکھنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ اینڈ میں تو انہوں نے ہی وہی سیٹیں بخشنی ہیں. تو ایکچولی ان کا جو کام پھر ریلیٹیولی ہوتا ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہوتی ہے. صاحبہ، ڈاکٹر فرزانہ باری، آپ سب کا پروگرام رپورٹ میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، جو ایٹیٹیوڈز ہماری پارلیمنٹ میں ہیں وہی ہمیں معاشرے میں بھی ڈیفیوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے اس ملک میں، لیکن صرف چند لوگوں کے لیے. بہت کچھ اچھا ہونا بھی باقی ہے بہت سو کے لیے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.